بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 9 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 9۔ ناظرین کرام، اگر ہم بائبل میں موجود زبور کی کتاب اور اس کا باب نمبر 84 اور اس کی آیت نمبر 3 تا 7 پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے گی۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیہون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتی ہے، ان میں سے ہر ایک سیہون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس باب میں اتنی وضاحت کے ساتھ نام لے کر اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وادی مبارک یعنی کہ مکہ ہوگی۔ اس کی بشارت میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کہ ابابیلوں کا ذکر، کہ وہاں ابابیل نے اپنے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ سزا تیری تعریف کریں گے۔ تیسری بات، تیرے مذہبوں کے قریب گوریا نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ نمبر 4، اس کی قوت تجھ سے ہے۔ نمبر 5، وہ وادی بکا سے گزر کسی چشموں کی جگہ بنا لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں کے ثبوت جاننے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ قرآن کریم نے بھی اس وادی کا نام بکا ہی بتایا ہے، یعنی کہ اس کے لیے آپ سورۃ آل عمران قرآن پاک کی سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 196 اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ گھر یعنی کہ بیت اللہ دنیا کی پہلی عمارت ہے جو عبادت الہی کی غرض سے بکہ میں بنائی گئی، اور جہاں تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، مکہ کا نام مکہ یا بکہ قرآن کریم کے نزول سے قبل یہ مشہور نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس کا نام بن کھیتی کی زمین یا اہو بکا کی وادی اس لیے کہا جاتا تھا کہ فاران کے اس بیابان میں کھیتی باڑی اور ہریالی نہ تھی، اور پانی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو قرآن پاک نے بواد غیر ذی زرع یعنی کہ بن کھیتی کی زمین یا فاران کا بیان کہا تھا۔ ناظرین کرام، اگر ہم مسیحیت کی معتبر کتاب قاموس الکتاب میں بکہ کی وادی کا ترجمہ جو ہے وہ آہو بکا کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے وہاں کی وادی کے درختوں سے آنسوں کی طرح گوند ٹپکتا ہے، اس لیے اسے آہو بکا کی وادی کہتے ہیں۔ اور اس ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ بکا سے مراد مکہ نہیں بلکہ آہو بکا ہے، مگر پھر سوال یہ ہے کہ یہ وادی کہاں ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آہو بکا کی وادی اور بن کھیتی کی وادی ایک ہی چیز ہے۔ آپ آہو بکا کی وادی کہہ لیں یا بواد غیر ذی زرع یعنی کہ بن کھیتی کی وادی کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ اس وادی کا نام بعد میں بکہ اور مکہ مشہور ہوا۔ ناظرین کرام، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس گھر کی تمنا میں بے چین ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ سدا تیری حمد کریں گے، وہ بکا سے گزرے ہوئے ایک کنویں کو بناتے ہوئے۔ ناظرین کرام، اس کا نام صرف بکا ہی نہیں لیا گیا بلکہ اس شہر کی اور بیت اللہ کی چند نشانیاں بھی فرما دی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ ساکنین نے بیت یعنی کہ جن کی ذکر مذکورہ پیشین گوئی میں کیا گیا ہے وہ حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد ہیں، جیسے کہ حضرت اسماعیل نے دعا فرمائی تھی جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے، جو کہ سورۃ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی کہ اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے۔ دوسری بات، یہ وادی جس کے بارے میں جس کو غیر ذی زرع کہا گیا ہے اس کا نام قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بکا ہے۔
یعنی کہ جو آپ کو بتایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یعنی کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ اسی طرح تورات میں بھی ایک خاص نشانی کنویں کی بتائی گئی ہے، اور کنواں بنانے کا جو ثبوت ہے وہ وادی بکہ میں ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، اب اگر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ بائبل میں موجود پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 17 سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا، ڈر مت، اللہ نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ اور پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس نے اس پانی کی جگہ پر ایک کنواں دیکھا۔ اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی جگہ سے نکلا، وہیں سے چشمہ پھوٹا، جیسے کہ بائبل کی آیت میں ہے کہ خدا نے اس جگہ پر جہاں پر لڑکا پڑا ہوا تھا اس کی آواز کو سن لیا اور پھر اس نے آنکھیں کھول لیں، یعنی کہ وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس نے اس جگہ پانی کا ایک کنواں دیکھا تھا، حالانکہ وہاں پر ناظرین کرام کوئی بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ہاجرہ جو تھیں انہوں نے اپنے بچے کو پہاڑی کے سائے میں لٹا دیا اور خود وہاں سے دور جا بیٹھیں تاکہ اپنے بیٹے کو پیاسا مرتا ہوا نہ دیکھیں، مگر پھر جب بعد میں خدا کا حکم آیا تو وہ حیران رہ گئیں کہ ان کے پاؤں کی جگہ سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی آواز سن لی تھی، حضرت ہاجرہ کی پریشانی کو دیکھا اور حضرت اسماعیل کے پاؤں کے مقام سے اللہ کے حکم سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ حیران ہوئی اور فرمایا زمزم رک جا رک جا، اور پھر اس کے گرد پتھر اور مٹی کی دیوار بنا دی تاکہ پانی محفوظ رہے، اور اسے آج تک زمزم کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ زبور کے جو مقام پر یہ بکہ کا نام نکل آیا ہے وہاں ایک کنواں کا ہونا بھی تصدیق ہو گیا۔ اب ایک اور چند نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو پیشین گوئی بتائی گئی زبور کی، اس میں کچھ نشانیاں یہ بھی تھی کہ تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ بنا لیا جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھے گی۔ اس نشانی سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نشانی بھی صرف بیت اللہ کے لیے ہی خاص ہے۔ ابابیلوں کی بیت اللہ کے ساتھ پرانی محبت ہے جو آج تک قائم ہے۔ ابابیلوں نے وہاں پر گھونسلے بنا رکھے ہیں، اکثر ابابیل وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ جو ابرہہ تھا جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی سازش کی تھی اور اس کے لشکر کو لے کے نکلا تھا، ہاتھیوں والا لشکر کو جو لے کے نکلا تھا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے انہیں ابابیل کے ذریعے ہلاک کروایا تھا۔ اس کے علاوہ پیشین گوئی میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ یہ نشانی بھی بیت اللہ اور امت مسلمہ کے لیے مخصوص ہے۔ ناظرین کرام، بیت اللہ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہر وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کے لیے جو ہے وہ سبت کا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے، جبکہ مسلمان جو ہیں دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر مسلمان چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو پیشین گوئی آپ کے سامنے بیان کی گئی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور بائبل میں موجود مکہ کا بکا کا ذکر تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔